مجھے کہتا ہے امین زور سے کہنا چاہیے آہستہ کہنا چاہیے؟ میں نے کہا آہستہ کہنا چاہیے۔ اچھا یہاں تو زور سے ہوا۔ میں نے کہا 5-10 آدمی تیرے جیسے کمکلوں نے پڑھا ہوگا، شور تو بہت ہوا۔ میں نے کہا تو لاؤڈ اسپیکر کی۔ السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جی دوستو، آپ ذرا دیکھیں اور سنیں، مفتی ظہور خان رحمۃ اللہ علیہ کا مکہ میں ایک غیر مقلد سے مناظرہ ہوا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں اور سنیں مفتی ظہور خان رحمۃ اللہ علیہ کا جو مناظرہ ہوا ہے۔ اچھا جی، یہ اہل حدیث ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی جتنا آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ بڑا خبیث ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ ابو حنیفہ کو برا بلا فرمت، حدیثوں کا یہ کام تھا۔ آپ نے حدیثوں میں کہاں امت کے بزرگوں کو برا کہا ہے؟ اہل الحدیث تدریب الراوی جلد 2، اہل الحدیث کا احمد ابن حنبل و یحیی ابن معین و قتیبہ ابن سعید، یہ اہل حدیث ہے، یعنی ائمۃ الحدیث کے معنی میں۔ اہل الحدیث امت کا نام کسی روایت میں نہیں، کہیں ثبوت نہیں اس، بلکہ ایک خطرہ ہے کہ ایک فرقہ ہے اس کا نام ہے اہل القرآن، وہ حدیث نہیں مانتا، منکر حدیث پرویز، یہ کہتے ہیں ہم اہل الحدیث ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ اب کہتے تو نہیں، ڈر لگتا ہے کہ یہ قرآن کے منکر نہ ہو۔ میرے ساتھ حرم شریف میں ایک انہی کا آ گیا، کھڑا ہو گیا، جی السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ کہتے یہاں کیسا ہے؟ میں نے کہا کہاں؟ کعبہ شریف میں۔ میں نے کہا ابھی جنازہ ہو گیا، آپ نے پڑھا؟ کہنے لگا، میں نے کہا اونچی آواز سے تھے آہستہ؟ کہا نہیں اونچی آواز سے تو نہیں، آہستہ ہے۔ میں آپ کس طرح پڑھتے ہیں؟ ہم تو اونچا پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا مجھ سے پوچھتے کہ کیسا ہے، شرم نہیں آئی؟ میں نے کہا وطر کتنے ہوئے؟ کہا 3۔ میں نے کہا آپ کتنا پڑھتے؟ کہا 1۔ میں نے کہا پھر بھی شرم نہیں آئی؟ قنوت آپ کب پڑھتے؟ کہا فجر میں۔ میں نے کہا وہ وطروں میں پڑھ رہا ہے۔ تو یہ ہمارے لوگ ہیں آپ کے؟ آپ کا ان سے کیا تعلق ہے؟ اختلاف رفع یدین امین بالجا وہ ائمہ کا ہے، تو نور الاضاء سے لے کے بخاری تک بیان ہوتا ہے، کوئی نئی بات تھوڑا ہی ہے۔ خیر جی، مجھے کہتا ہے کہ اماموں کو ماننا چاہیے۔ میں نے کہا آپ اس امام کو مانتے ہیں یا نہیں؟ ارے اس کو تو مانتا ہوں، ان کا غرض کے لیے، اگر نہ مانے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو جس کو یہ مانتے ہیں امام، اس کو نہیں مانو گے؟ وہ کون ہے؟ میں نے کہا امام احمد ابن حنبل۔ چاروں ائمہ متفق ہے کہ جنازہ آہستہ ہے، سرن ہے، جہرن نہیں، اور ان کی عدالتوں میں فقہ حنبلی رکھا ہوا ہے کہیں بھی۔ تو مجھے کہتے ہیں یہ اہل حدیث نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ بھی اہل حدیث ہے؟ کہا میں نے کتنی حدیثیں یاد ہے؟ کہ یاد تو ایک نہیں۔ میں نے کہا صرف شرارت والی باتیں یاد کی، فساد والی، جگڑنے والی، حدیث یاد نہیں تو اہل حدیث کیسے ہے؟ آپ کا فرض بنتا ہے کم از کم بخاری بدل الوحی تو یاد کرو، اگر کتاب الایمان و علم آپ کو یاد نہیں ہے۔ سینکڑوں مسائل ہیں جن میں ان کی اصلاح اور ہدایت ممکن ہے اگر ضد اور عناد چھوڑ دیں، ضد اور عناد چھوڑ دیں۔ تو مغرب کی نماز ہو گئی، مجھے کہتا ہے امین زور سے کہنا چاہیے آہستہ کہنا چاہیے؟ میں نے کہا آہستہ کہنا چاہیے۔ اچھا یہاں تو زور سے ہوا۔ میں نے کہا 5-10 آدمی تیرے جیسے کمکلوں نے پڑھا ہوگا، شور تو بہت ہوا۔ میں نے کہا تو لاؤڈ اسپیکر کی وجہ سے ہوا، یہ سب نہیں پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور آپ سے اچھا مسلمان نظر آ رہا ہوں، میں نہیں پڑھتا، میرے ساتھی نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا یہ سب پورا گل ہے نا، تو اگر 200 آدمی ہو ان میں سے 5 یا 10، تو اگر
3,000 آدمی بیٹھے اور 2 آدمی کھڑے ہو کے شور مچائے تو آواز تو ان کی ہوگی جو 2 ہے، وہ جو 2 کم 3,000 ہے ان کی تو آواز نہیں ہوگی۔ تو کہنے لگے ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے، مغالطہ دیا گیا ہے۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا آپ کو کہا گیا کہ صحابہ کرام آمین زور سے کہتے تھے۔ کہا ہاں بالکل یہی کہا گیا۔ میں نے کہا اچھا آپ نے قرآن پڑھا ہے، قرآن پہ ایمان ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ فرماتے نبی کی موجودگی میں اپنی آوازیں نہ اٹھانا۔ اگر 100 صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اور پیغمبر مصلی پہ اکیلے ہیں اور آپ نے کہا ولضالین اور صحابہ سو کے آمین، تو آواز اٹھ گئی یا نہیں؟ تو اس آیت کا کیا جواب ہے؟ خبر واحد جانتے ہو اور نص قطعی نہیں سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا اگر کبھی ایسا ہوا بھی ہے تو یا تو مغالطہ ہوا ہے یا اس آیت سے پہلے ہوا ہے۔ اس آیت کے بعد صحابہ نے نبی کے ہوتے ہوئے شور مچایا ہو، اس کا ایک ثبوت پورے دین میں نہیں۔ اس لیے اصل ترک ہے جہر کا، نہ کہ وجود جہر ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بھی کے اندر کہا ہے لا احب الجہر بالتامین، مجھے بھی امین بالجہر پسند نہیں ہے۔ یہ جملہ ہے کتاب الام کا، لا احب الجہر بالتامین۔ میں نے کہنے لگے کہ جی رفیدین کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا پہلی تکبیر کے ساتھ، کہا نہیں ہر وقت۔ میں نے کہا دیکھو شیعہ لڑکا لگا ہوا ہے، شیعوں کے ہر وقت ایسا جب سلام پھیرتے ہیں تو پہلے ایسے ایسے کرتے تھے، سلام پھیرتے ہیں۔ دیکھو یہ آپ سے ہی بھی بڑھ گئے، اور شروع آپ نے کیا ہے رکو جاتے وقت، رکو سے آتے وقت اور سجدے میں جاتے وقت، کہیں کرتے ہیں کہیں نہیں کرتے۔ حدیث میں تو 6 جگہ آئی ہے، اتفاق ایک پر ہے، بقیہ متروک ہے یا مختلف ہی۔ کہتے حدیث صحیح نہیں ہے۔ میں نے کہا پہلا امام حدیث کا امام مالک ہے، موجودہ دنیا حدیث کا پہلا امام مالک ہے۔ ان کے مذہب کی مقتدا کتاب مدونۃ الکبریٰ ہے، اس کی پہلی جلد 169 صفحہ ہے۔ امام مالک فرماتے احادیث الرفع کلھا ضعیفہ الا عند الافتتاح، رفع دین کی پہلی تکبیر کے علاوہ تمام مقامات کا کہ احادیث ضعاف ہے، کمزور ہے، ناقابل عمل ہے۔ اس لیے مالکیہ کے یہاں رفع دین نہیں ہے نا، بالکل نہیں۔ کہتے بخاری شریف، میں نے کہا بخاری شریف نے تو روایت نقل کی ہے، یہ پتہ چلنے نہیں دیا ہے کہ رفع دین کہاں تک ہو۔ یہ بھی رفع دین ہے، یہ بھی رفع دین ہے، یہ بھی رفع دین ہے۔ ایک وہاں لگا ہوا تھا سوڈان کا، یوں کر رہا تھا۔ مجھے کہتے ہیں یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ سے بھی بڑا کرین دنیا میں ہوتا ہے۔ اب کرینوں کی بات ہو رہی تو یہ بڑا کرین ہے نا۔ ہمارے ساتھی تھے قاری سرور صاحب، یہاں تشریف رکھتے تھے، فوت ہوئے، غفر اللہ عنہ۔ تو ایک دفعہ کہیں غلطی سے ان کی مسجد میں چلے گئے، اپنی نماز پڑھ رہے تھے ہاتھ باندھ کر، ان کا کوئی آیا اور اس کے ہاتھوں کو اٹھا کے یہاں رکھوایا، نماز کے اندر سینے پہ رکھوایا۔ نماز پڑھ کر اس نے کہا یہ کیوں؟ کہا اچھا ہوتا ہے، تھوڑا سا اوپر اچھا ہے۔ قاری صاحب نے 2 رکعت کی نیت باندھی اور ہاتھ بھی باندھ، پیشانی کے اوپر دونوں ہاتھ باندھے۔ اس نے کہا نیچے کرو، سلام پھیر کر یہ کیوں؟ آپ نے خود کہا کہ جتنے اوپر جائے بہتر ہے۔ تو اس کے بعد 2 رکعت میں یوں پڑھنے والا تھا، اور پھر 2 رکعت بلاک رکھ کے اس کے اوپر کھڑے ہو کے اوپر ایسے کرنے والا۔ یہ کوئی حد ہی نہیں ہے۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے۔ پھر یہ کہ رفع دین فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، مکروہ ہے۔ بظاہر تو مکروہ معلوم ہو رہا ہے کیونکہ محل نامعلوم ہے، طریقہ نامعلوم ہے، حکم کا پتہ ہی نہیں ہے۔ فضیلت کتنی ہے؟ چائے میں اگر مکھی گرے ہوتا دے اور پھر نکالے، اس کا تو مسئلہ ہے، فضیلت بھی ہے،
لیکن رفع یدین کا کوئی ثواب کسی حدیث میں پیغمبر نے بیان نہیں کیا ہے، نہ حکم معلوم، نہ طریقہ معلوم، نہ ثواب معلوم، تو کس چیز کی دو امت کو لڑایا جا رہا تھا؟ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ مسائل اختلافیہ میں سینہ بڑا رکھیں اور گھبرائے نہیں، اپنے موقف پر دلائل قائم کریں اور اللہ کی رضا کے لیے ائمہ کے احترام اور تقدس میں الحمدللہ جتنے کاملین ہم نے دیکھے اور جن سے ہمیں استفادہ ہوا ہے، ان سب کی روشنی میں اللہ کے فضل و کرم سے حضرت اقدس امام الائمہ سراج الامہ الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان رحمہ اللہ تعالی کی فقہ قرآن کریم اور احادیث اور سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے۔